اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وألف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ بھائیوں نے ان کے ساتھ حسد کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کھیل کود کے بہانے سے والد صاحب کے پاس سے لے گئے اور کنعان کے ایک ویرانے کنویں میں پھینک دیا، اور آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھائی کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قمیض بھی دی انہوں نے یوسف علیہ السلام کی، جس پر کسی جانور کا خون لگا کر آئے تھے اور بتلایا تھا کہ یہ بھیڑیا کھا چکا ہے، یہ خون بھی لگا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیسا بھیڑیا تھا کہ یوسف کو کھا گیا اور قمیض کو کچھ نہیں کیا۔ ایک قافلہ آیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ کر اوپر آئے۔ وہاں بھائی چونکہ آتے رہتے تھے، انہوں نے دیکھا تو قافلے والوں کو سستے داموں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا۔ اس قافلے کا جو بڑا تھا مالک نام کا، اس نے آ کر پھر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا، اور مصر میں جو عزیز مصر تھا بادشاہ کی طرف سے، جو سمجھ لیں کہ وزیر خزانہ تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونا اور ریشم دے کر ان کو خریدا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو زلیخا ان پر دل دے بیٹھی اور ان کو گناہ کی دعوت دینے لگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے انکار کیا۔ یہاں تک ہمارا درس ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا ورغلانے لگی، اور بند کمرہ اور ایسا دروازہ، ایسا کمرہ کہ جس میں داخل ہونے کے لیے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کو بند کر دیا، اور اس کی چابی بھی زلیخا کے پاس۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی کہ دیکھو تمہاری آنکھیں کتنی اچھی ہیں، تمہارے بال کتنے پیارے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے یہ بال قبر میں سب سے پہلے جسم سے جدا ہوتے ہیں، یہ آنکھیں چہرے پر بہہ کر قبر میں آ جاتی ہیں، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں گناہ کروں۔ اور دوسری بات یہ ہے، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ گناہوں سے بچنے کا یہ نسخہ ہے کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے اندر زنا کا تقاضا بہت زیادہ ہونے لگا اور بدکاری کا تقاضا بہت ہونے لگا، اگرچہ وہ شادی شدہ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کی، اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ کا جذبہ میرے دل سے ختم کر دیا، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں بھی انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، کہ اشارہ کیا کہ تمہارا شوہر جو کہ میرا آقا رہا ہے، اس نے مجھے اچھے ٹھکانہ دیا، اچھے طریقے سے اس نے مجھے گھر میں رکھا، میں اب اس سے خیانت کروں؟ یہ ہوتا ہے احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دینا، کہ جب انسان کسی کے یہاں سے کوئی نمک کھا لے تو پھر نمک حلالی کرے، نمک حرامی پر نہ آئے۔
کہا کہ اس نے میرے ساتھ اتنے احسانات کیے ہیں اور میں اس کے ساتھ خیانت کروں؟ آج معاشرے میں دیکھ لینا کہ پڑوسی کتنا خیال رکھتا ہے، لیکن جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ پڑوسی کے گھر پہ خیانتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے دفتری معاملات میں دیکھ لیں، اگر ایک باس اچھا ہے اور وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، اور موقع ملنے پر ہم اسی کی جڑیں کاٹنے لگ جائیں، تو احسان فراموشی کبھی نہ کریں۔ ایسا شخص اللہ کو پسند نہیں۔ آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا، اب اس کے ساتھ آپ احسان کے معاملات کریں اور اس کے احسان کو کبھی نہ بھولیں۔ کوشش ہو، میری کوشش ہوتی ہے، مجھے جو شخص پہلی مرتبہ میں دوسرے درجے میں تھا تو امامت کے لیے جو شخص ذریعہ بنا، تو وہ اب بھی کبھی کبھی یہاں آتے ہیں، تو ان کو الحمدللہ میں بہت عزت دیتا ہوں۔ اگر سارے ہوتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ پھر ان کو توجہ دیتا ہوں، ملتا ہوں، سب دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ جسمانی ساخت کے لحاظ سے وہ بندہ چونکہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے اور کپڑے بھی ایسے ہی بوسیدہ قسم کے ہوتے ہیں، اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ رنگ کا کالا ہے، تو ایک دن مجھے کہنے لگا کہ آپ اس کو اتنی عزت کیوں دیتے ہیں؟ میں نے کہا یار اس لیے دیتا ہوں کہ میری سب سے پہلی جو امامت کا سلسلہ شروع ہوا تو ذریعہ یہ بندہ بنا ہے، اس لیے اب یہ جب آتا ہے تو میں اسے جگہ دیتا ہوں، ٹھکانہ دیتا ہوں، اس کو جو ہے بٹھاتا ہوں۔ ہمارے پڑوس میں ایک شخص ہے، میں انہیں اپنے بڑے بھائیوں کی طرح احترام دیتا ہوں، ان کو عزت دیتا ہوں اور بالکل ادب کے معاملے میں رہتا ہوں، اگرچہ وہ مجھے حضرت کہتے ہیں، اور یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے پہلی مرتبہ مسجد صدیق اکبر میں وہ شخص لایا ہے، اس نے مجھے کہا کہ چلے ایک جگہ جمعہ پڑھنے چلتے ہیں۔ تو میں جب یہاں آیا، مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سنا، حضرت کا انداز، ہم نے تو پہلی بار کھڑے ہو کے کسی کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے تو وہی سارے مولوی دیکھے تھے جو بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں، کہ جن کی تقریروں کے بعد جو ہے لوگ بیٹھ ہی جاتے ہیں۔ تو ایسا آدمی پہلی بار دیکھا جو کھڑے ہو کے تقریر کرے تاکہ مجمع کھڑا ہو جائے ان کی باتوں کے بعد۔ تو وہ حضرت کا انداز، اور غالباً سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت پر وہ کہیں جمعہ پڑھایا تھا انہوں نے، کوئی اس طرح مجھے یاد ہے۔ تو اس کے بعد وہ شخص پھر شاید کبھی خود نہیں آیا، لیکن چونکہ مجھے ایک رستہ دیا تو مجھے مزہ آ گیا یہاں جمعہ پڑھنے میں، تو میں پھر یہاں جمعہ پڑھنے آتا رہتا تھا، حضرت ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کو سنتا تھا اور بڑا خوش ہوتا تھا۔ اور پہلی مرتبہ جب آیا تو کسی کے تصور میں بھی نہیں کہ یہاں کبھی اللہ تعالی ہماری تشکیل بھی کر دے گا، تو پھر یہاں میرا سلسلہ بنا۔ تو وہی شخص مجھے ملا، میں نے کہا یار اس جگہ کا راستہ بتانے والے آپ تھے مجھے، اور کبھی ہمارے پیچھے بھی جمعہ پڑھنے آئے۔ تو اتفاق سے وہ ایک دن یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، تو میں بیان کرتے ہوئے اس بندے پہ نظر پڑی تو مجھے اپنا ماضی ایک دم تقریر کے دوران آ گیا سامنے کہ کس طرح یہ لایا تھا اور یوں، اور اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ کبھی میں یہاں بیان کروں گا اور یہ شخص اس طریقے سے میرا بیان سننے آئے گا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تو کیا کہ یہ احسان ہی تو ہے اس کا، کہ آج اگر کچھ تھوڑے دو ذریعہ بن رہے ہیں تو احسان، کبھی احسان فراموشی نہ کرنا۔ آپ کے ساتھ جس نے احسان کا معاملہ کیا نا، بس اپنی خواہشات کو اس کے لیے دبا دو، یہ پیغمبرانہ اخلاق ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو اللہ کی پناہ مانگی، جب اس نے گناہ کا کہا نا ہی تلک، بس جلدی آ جاؤ، تو قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور انہ ربی احسن مثوائی، میرے اس آقا نے جس کا میں غلام تھا مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا، مجھے بچوں کی طرح رکھا، مجھے غلاموں کی طرح رکھا نہیں، آج میں اس کے ساتھ خیانت کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ تیار نہیں ہو رہے تو یوسف علیہ السلام وہاں سے فوراً بھاگے، واستبق الباب، حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے نا تو یہ بھی پیچھے بھاگی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں گناہ کا ماحول ہو اور گناہ میں پڑنے کا ڈر ہو تو اس جگہ کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔
انسان وہاں بہادر بن کے رہے، نہیں نہیں یار نو پرابلم، میں تھوڑی گناہ میں پڑوں گا یار، اتنے کچے بھی ہم بھی نہیں ہیں، نہیں بھائی، اس پر کبھی بھی بھروسہ نہ کرنا، اپنی نفس پر، اپنے دل پر، اپنی خواہش پر، یہ کسی بھی وقت سانپ کی طرح ڈنگ مار سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے ایک انسان بعض دفعہ تھوڑی عبادت کر کر کے، تھوڑا ذکر مجاہدہ، کچھ تھوڑا بہت وقت لگا کے صوفی بن جاتا ہے، سمجھتا ہے بس بھائی اب تو میرے سامنے کوئی بھی گناہ کے تقاضے ہیں، اپن نہیں بنے گا بابا گناہ گار، یہ کسی ٹائم بھی گناہ کی طرف آ سکتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا، ایک آدمی بڑے ڈنگے مار رہا، جنگل میں گیا تھا تو اس کے پاؤں کہیں ٹکرایا تو دیکھا رسی، اس نے ہاتھ دیکھا تو نرم نرم، جب دیکھا تو وہ جناب کوئی سانپ تھا بڑا، اور پھر وہ وہاں اس کو پکڑ کے لایا، سمجھا مرا ہوا ہے، آ کے جناب محلے میں کہنے لگا دیکھا اکیلا میں گیا تھا، جیسا اس نے حملہ کیا میں نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، میں نے یوں بچا، اور پھر یوں ہوا، میں نے آخر قابو کر کے اس کو مار دیا، اب میں یہاں لے کر آیا ہوں۔ لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگے، حالانکہ سردی کی وجہ سے وہ منجمد ہو گیا تھا، اور صبح کو جب سورج نکلا نا، اس پر جب سورج کی کرنیں پڑیں، شعائیں پڑیں، اور جب گرمی لگی تو اس میں ہمت آئی اور وہ سانپ ہلنے لگا۔ اب سب سے پہلے حضرت بھاگے اور پھر محلے والے بھی بھاگے، تو وہ ساری عزت جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ خاک میں مل گئی۔ تو اس کو واقعے کو ذکر کر کے شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا، بعض دفعہ نیکیوں کی مجاہدے کی سردی لگ لگ کر ہمارا نفس بظاہر مردہ ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اب کچھ بھی نہیں، لیکن گناہوں کے ماحول میں جب گناہوں کی شعائیں اور کرنیں جب لگتی ہیں نا، تو یہی منجمد نفس خواہش دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، اور دوبارہ پھر یہ گناہ کا تقاضے پہ جو ہے وہ ابھارتی ہے۔ اس لیے کبھی اس پہ بھروسہ نہ کریں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ گناہ کی جگہ کو فوراً چھوڑ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ نہیں مان رہی، بس زیادہ ہیل حجت کی ضرورت نہیں، اب یہاں سے فوراً بھاگ جائیں۔ اب وہ بھاگے، کہاں بھاگیں بھائی، دروازے تو بند ہیں، لیکن اپنے عمل سے بتایا کہ جو تمہارے بس میں تم اتنا تو کرو، جب تمہارے بس میں جتنا ہے تم اتنا کرو، تم سے اتنی پوچھ ہوگی۔ ایک بزرگ جیل میں تھے، تو جب جمعے کی اذان ہوتی تھی نا، آواز اندر آتی تھی، تو چونکہ قرآن کریم کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے والے دن اذان کی آواز سنو تو نماز کی طرف صحیح کرو، آؤ۔ تو وہ بزرگ جمعے کو باقاعدہ جیل میں کپڑے پہنتے تھے، غسل کرتے تھے، اور پھر چلتے تھے، اور جیل کی سلاخوں تک جاتے اور کہتے اللہ دیکھ یہاں تک آنا میرے بس میں تھا، تیرا حکم ہے نا جمعے کی صحیح کرو، یہاں تک آنا میرے بس میں تھا، اب چونکہ آگے میرے بس میں نہیں، جہاں تک بس میں ہے تو میں نے وہاں تک تیرا حکم مانا ہے۔ تو جتنا ہو سکے انسان کو اتنا تو کوشش، سرنڈر نہیں ہونا چاہیے، یار کیا کروں اب میں مجبوری ہوں، اب مجبوری ہے۔ تو یہ بعض دفعہ انسان کو اپنی خواہش کو مارنا پڑتا ہے، اور جب ایک انسان بچنے کی نیت کر لے نا، اللہ تعالیٰ سے بچاتا بھی ہے۔ ایک انسان بچنے کی نیت ہی نہ کرے اور وہ پھر اپنے آپ کو مجبور محض سمجھ لے، تو پھر وہ گناہوں میں پڑتا بھی ہے۔ تو شاید میں نے واقعہ سنایا تھا وہ طالب علم کا پچھلے درس میں، ہاں، تو وہی طالب علم کس طریقے سے بچا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ خوشبودار کر دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے تو دروازے کھلتے چلے گئے۔ ہم ہمت کریں تو ہمارے بند دروازے کھلیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کہتے ہیں تم مجھ سے ڈرو تو صحیح، تمہارے بند راستے میں کھولوں گا، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دوں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ تقویٰ تو اختیار کریں، پرہیزگاری تو کریں، پھر دیکھیں رزق کیسا دے گا۔ اب جب دروازے کھلتے گئے اور یہاں سے بھاگے، تو آخری دروازہ جو کھولا نا، تو پیچھے چونکہ زلیخا تھی، اس نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی تو کرتا پھٹ گیا تھا، تو یہ پھر بھی بھاگے۔ تو آخری دروازہ کھولا تو اتفاق سے عزیز مصر وہاں کھڑا ہے۔ اب زلیخا کی نظر بھی پڑی اس پر، اپنے شوہر پر، حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی نظر اس پہ پڑی، تو دونوں سکتے میں آ گئے۔ اس نے دیکھا
اور اس نے کہا کہ کچھ چکر ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اب فوراً جو ہے نا زلیخا کے اٹھی، عورت تو ہے نا، یہ تو اپنے آنسوؤں کے ذریعے قابو کرتی ہے شوہر کو، اور آنسو تو اس کے ہر وقت یہاں پر رہتے ہیں، اسی لیے جو ہے قاضی شرح کی عدالت میں ایک عورت مقدمہ تھا، اس پہ تو رو رہی ہے، تو کسی نے کہا آپ کو اس کے رونے پہ ترس نہیں آ رہا؟ فرمایا اس کا رونا ہی بتا رہا ہے یہ جھوٹی ہے، کہ رونا تو ان کے پاس ہوتا ہے، اور فوراً بات کو بنانا۔ ایک دم جب دیکھا تو عزیز مصر کو دیکھ کے کہا قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن وعذاب علیم، کیا سزا ہونی چاہیے اس کی جو آپ کے گھر والی پر غلط ارادے سے آئے؟ اس کو جو ہے نا جیل میں ڈال دینا چاہیے، او عذاب علیم، یا سخت عذاب اسے دینا چاہیے۔ میری عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے، اوپر سے خود ہی شروع ہو گئی، بھائی تجھ سے کسی نے بھی پوچھا ہے؟ لیکن آگے یوں کر کر کے جو ہے نا پھر اس نے اپنے قابو میں لیا عزیز۔ اور پھر دوسری بات ہے اس کی بیوی، اور بیوی کی عزت اس بندے کی عزت ہوتی ہے، تو اس لیے تھوڑی دلی طور پر سائڈ تو لیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا، فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے پھسلایا، یہ مجھے یہاں لائی اور مجھے گناہ کا اس نے تقاضا کرنے کی کوشش کی، میرا دامن پاک ہے، میں تو بھاگا ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ؟ اب اس کی بیوی کی گواہیاں دینے والے تو محل میں جو ایک دو نوکر اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے دی، جو ان کی نوکرانی تھی، خادمائیں تھی، ظاہر بات ہے وہ تو اپنی مالکن کے خلاف نہیں بولیں گی، تو وہ کہنے لگی ہاں ہم نے یوسف کو یہاں جاتے ہوئے دیکھا، خود یوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا تو کوئی گواہی پیش کر۔ تو وہاں ایک بچہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کو لاؤ۔ جب بچے کو لایا گیا تو وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس عورت کے اہل رشتہ داروں میں سے ایک بچے نے، کیونکہ وہ ان کی پھوپھی زاد بہن کا بیٹا تھا، اور چھوٹا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ گواہی دے گا۔ تو عزیز مصر کو پہلے تو غصہ آیا کہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، بھائی یہ بچہ کیسے بولے گا؟ کہا یہ بولے گا اور بولوانے والا اس کو بلوائے گا۔ تو چنانچہ وہ بچہ بول اٹھا کہ اگر ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ اب دیکھو بچے نے گواہی کیسے پیارے انداز میں دی، اللہ نے گواہی دلوائی ہے نا کہ قمیص چیک کرو، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا سچی ہے اور یوسف قصوروار ہے، کیونکہ اس نے حملے کی کوشش کی ہوگی، زلیخا نے اپنے کو بچانے کی کوشش، تو کرتا آگے سے پھٹا ہے۔ اور وَإِن كَانَ قَمِيصُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹی ہے، کہ اس نے کوشش کی اور یوسف بھاگا رہا تھا، اس نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی، جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ جب پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا دیکھا تو فوراً عزیز مصر کے اٹھا، قال انہ من کیدکن، یہ تمہار عورتوں کا مکر ہے، یہ تمہارے فریب ہیں، ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کے مکر بہت بڑا ہے، بہت بڑا مکر ہے۔ اچھا یہ بھی سن لیں، اللہ نے قرآن کریم میں شیطان کے مکر کو عظیم نہیں کہا، عورت کے مکر کو بڑا مکر کہا ہے۔ شیطان کے مکر کو بھی ان کید الشیطان کہا، وہاں مکر کو بڑا نہیں کہا، چونکہ عورت، یہ شیطان تو ہمیں نظر نہیں آتا نا، لیکن شیطان جس کو زیادہ استعمال کرتا ہے وہ عورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اللہ مجھے عورتوں کے فتنے سے بچا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے بعد اس امت کے لیے سب سے زیادہ جو خطرناک فتنہ جو میرے بعد ہے نا وہ عورت کا فتنہ ہے، کہ اس کے ذریعے سے دنیا زیادہ گمراہ ہوگی۔ اور آج دیکھ لو ہر ایک فیس بک پہ مجنو بنا ہوا ہے، لیلائیں کتنی ہیں۔ اچھا ایک لیلا کے مجنو بھی بہت ہیں اور ایک مجنو کی لیلائیں بھی بہت ہیں، وہ پیسے نکالنے کے چکر ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ تو آج یہ عورت کے فتنے میں انسان پڑا ہوا ہے، چاہے وہ عورت جس صورت میں بھی، ضروری نہیں ہے محبت کے فتنے میں ہی، بعض دفعہ یہی عورت
آدمی کو اپنی ماں باپ سے بھی جدا کرا دیتی ہے، بعض دفعہ یہی عورت بہت بڑے فتنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ تو ان کا مکر کا ان کے جو ہے نا اسٹائل بڑے عجیب ہوتے ہیں، اور گھیرنے کے اور مرد کو لٹو بنانے کے۔ یہ فوراً جو ہے نا یوں لٹو بناتے ہیں، اگر مرد لٹو بننا والا ہوتا ہے تو فوراً لٹو بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا تمہارا مکر بڑا ہے۔ تو ایک بچے نے گواہی دی۔ یہ کچھ بچے ہیں جن کو اللہ نے بچپن میں گویائی دی۔ ایک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے گواہی دی اپنی والدہ کے حق میں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اور ایک بچی کہ جب خندقیں کھدوا کر ایک ظالم بادشاہ حق والوں کو پھینک رہا تھا آگ جلا کر خندقوں میں، تو ایک عورت کو پھینکنے لگا تو وہ ڈری، کیا کروں؟ تو اس کی گود میں ایک بچی بول اٹھی، اماں یہ آگ اتنی خطرناک نہیں ہے، آگے کی آگ زیادہ خطرناک ہے۔ وہ بچی بھی بولی۔ اور ایک کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے ان میں ایک عورت بھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی گھر کی نوکرانی تھی، وہ بھی ایمان لائی۔ تو جب فرعون بھی جب آگ میں ڈال رہا تھا تو اس کی بچی نے گواہی دی تھی اور کہا تھا اماں یہی رستہ آکے، اور یہ والا جو ہے وہ عذاب زیادہ نہیں، آگے کا عذاب زیادہ خطرناک ہے۔ اور ایک جو ہے وہ جریج نام کے ایک بزرگ تھے، جب ان پر کسی عورت نے الزام لگایا، اس عورت کا بچہ ہوا تو اس نے الزام لگا دیا جھوٹا کہ مجھ سے اس نے بدکاری کی، یہ بچہ اس لیے آیا۔ تو لوگوں نے جو ہے نا اس جریج بزرگ کی خانقاہ کو توڑ دیا، اس کے گھر کو اوپر حملہ کر دیا، صوفی بنتے اور کیا ہو۔ تو اس کی گود میں جو بچہ تھا تو وہ بول اٹھا کہ یہ عورت فلاں جنگل میں ایک بکریاں چرانے والے سے منہ کالا کر چکی ہے، جس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہوں، یہ جریج بالکل پاک ہے۔ تو اس عورت کے خلاف اس بچے نے جو ہے وہ گواہی دی ہے۔ تو یہ کچھ بچے تھے جو گواہی جو ہے وہ دے چکے تھے۔ اب یہ سب کچھ ہوا اور اس کے اوپر آشکارا ہو گیا عزیز مصر پر کہ غلطی میری بیوی کی ہے۔ لیکن وہاں پر کھڑے ہوئے جو لوگ تھے ان کو بھی کہا، خاص کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چھوڑ دو اس معاملے کو، اس کو پھیلانا نہیں، بات اس کو جو ہے نا زیادہ پھیلانا نہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر یہ بدنامی ہو، تمہاری بھی بدنامی ہماری بھی۔ یوسف علیہ السلام نے تو بات کرنی نہیں تھی لوگوں کے سامنے، کیونکہ وہاں تو پیغمبرانہ عزت کا بھی مسئلہ تھا۔ پھر بھی ایک بندہ جتنا بھی پاک ہو، باتیں کرنے والے پھر بھی تو کر لیتے، نہیں یار کوئی تو غلطی ہوگی یار، کچھ نہ تو ہوگا، یہ ہم جو حاشیہ جو لگاتے ہیں۔ لیکن وہاں جو کھڑے ہوئے جو خادم تھے، ایک دو خادمائیں تھیں، ان کے ذریعے بات محل سے باہر لیک ہو گئی۔ اسی آیت کے تحت بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اپنے گھر کے معاملات اپنے نوکروں سے شیئر نہ کیا کریں کبھی، یا ان کے سامنے کوئی بات شیئر نہ کیا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بات کو آگے کہیں کہ کہیں پھیلا دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کی بیسی نکلی یا اس کے پاس کہیں سے پیسے آئے، وہ جوش میں آ کر کبھی بتا دیا خادم کو یا اپنے نوکر کو، آج یار اللہ کا شکر ہے پیسے آ گئے، کیا پتہ اس کے کئی ڈکیتوں سے لنک ہوں۔ اور کتنے گھروں میں عموماً یہ جو ماسیاں کام کرنے والی ہوتی ہیں، یہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے یہ معاملات گھروں میں ڈکیتیوں اور لوٹا ماری کے چلتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ان معاملات کو انسان راز میں رکھا کرے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جب انسان کو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے ملیں یا بی سی نکلے تو اپنی سگی اولاد کو بھی نہیں بتایا کرو۔ آج کل وہ ماحول نہیں ہے۔ بعض دفعہ تو بچے ہیں وہ بچوں اپنی بچپن میں جا کسی جو ہے نا بچے پن میں کہیں جا کر بات کرتے ہیں، فخریہ آج ہمارے ابو کے پاس اتنے پیسے آئے، یہ وہ اس کو تو نہیں پتہ کہ سامنے والا کس نیت سے اسے لے رہا ہے اور وہ آگے کیا پلاننگ کرے گا۔ اور بعض دفعہ بچوں کی گیدرنگ ایسی ہوتی ہے، آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے ابا سے پیسے نکلوانے کے لیے اغوا برائے تاوان کا جھوٹا ڈرامہ نچاتا ہے، اپنے دوستوں کو کہتا ہے تو مجھے ایسی چھپا لو، میں فون کرو کہ میرے ابا کو تمہارا بیٹا ہمارے پاس ہے اور یہ اور وہ اتنے پیسے لے گیا۔ یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔
تو اپنے یہ گھریلو معاملات اسے کم سے کم لوگوں کے ساتھ جن سے آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ ہے اور کچھ وہ راہ دے سکتا ہے، مشورہ دے سکتا ہے، ان سے شیئر کریں، باقی معاملات کو جو ہے وہ چھپا کے رکھیں۔ ایک اہم مسئلہ جو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ زلیخا کا یہ گناہ اور زلیخا کی یہ خیانت اس کے شوہر کے سامنے آشکارا ہو گئی، اور اسے بند کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کے باوجود عزیز مصر کا تحمل دیکھیں کہ اپنی بیوی سے پھر بھی کس طریقے سے بات کی۔ تو آج جو معاشرے کے اندر یہ ہے کہ اگر بیوی پہ شک ہو جاتا ہے یا بعض دفعہ اسے خیانت کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو یہ جو شوہر جذبات میں آ کے نکالتا ہے اور ڈز بیوی کو مار دیتا ہے، یاد رکھنا اگر کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس حالت میں اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لے، تب بھی بیوی کا قتل کرنا اس شوہر کے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ جی اب قتل تو میں کر سکتا ہوں، میری غیرت کا مسئلہ ہے، میری عزت، قتل آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیں، غیرت اپنی جگہ، اس کا حل یہ ہے آپ طلاق دے دیں اسے، اگر کسی نے دیکھا ہے وہ اسے طلاق دے دے، چھوڑ دے، اب اس کی بیوی ہی نہیں۔ انتقام تو ویسے ہی ہو جائے گا نا، 10 آدمی آپ سے پوچھیں گے اس کو طلاق کیوں دی، آپ کہیں گے اس لیے۔ تو اب اس بہتر تو یہ ہے، یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے کہ طلاق اگر دے دی تو اس کے باوجود بھی اس کے گناہ کو چھپا کے رکھیں، یا اگر کسی میں جگرا ہے ایسا تو، لیکن قتل کسی صورت جائز نہیں ہے۔ آج اسی بنیاد پر دیکھیں نا علاقوں میں ونی کے نام پر اور فلاں نام پر بچیاں قتل ہو رہی ہیں، کیا ہے؟ ایسے جہالت کے علاقے بھی ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے گھر سے دشمنی نکالنی ہو نا، اس کی بچی پہ کوئی سا بھی ایک الزام لگا کر چھوڑ دیتے ہیں، اس کا تعلق اس سے چل رہا ہے، اسے پتہ ہے اس کا باپ یا اس کا بھائی اسے چھوڑے گا نہیں، خاص کر ہمارے پختون علاقوں کے اندر یہ رواج ہے، حالانکہ اس بچی کا کوئی قصور نہیں، اسے پتہ تک نہیں ہے بیچاری کو، لیکن ان کے گھر میں ایک انتشار پیدا کرنے کے لیے دوسرا شرارت کرتا ہے اور یہ نکالتا ہے اور ڈز۔ تو قتل اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ جناب میں نے بہت بڑا نیکی کا کام کر دیا اور میرے پر اب کوئی بھی گناہ نہیں ہے، نہیں بھائی گناہ ہے، قتل آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسلامی حکومت ہے تو آپ خلیفہ وقت سے اسے سنسار رجم کروا دیں، وہ ایک الگ چیز ہے، گواہ پیش کر کے اس کے خلاف آدمی رجم کا مقدمہ کرتا ہے، رجم کا، لیکن آپ اپنے ہاتھ سے کوئی اسے قتل کرنا چاہے تو اس صورت میں قتل جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اب یہ بات چونکہ آہستہ آہستہ پھیل گئی تو وہاں جو اور بڑے عہدوں پر فائز لوگ تھے نا، تو ان کی بیویاں جو زلیخا سے ملتی ملاتی تھی، سہیلیاں بھی تھیں، انہوں نے باتیں شروع کر دی کہ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتى عن نفسہ۔ یہ عزیز مصر کا سنا یہ بیوی زلیخا کو دیکھو اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے، ایسی بے وقوف ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، قد شغفہ حبا، اس کے جو ہے نا محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، دل دے بیٹھی ہے، کیونکہ وہ ان کے ہاں تو ایک معیوب چیز یوں تھی کہ دل دے بیٹھنا، اور دوسرا یہ کہ بھائی کوئی تک کے آدمی سے، غلام سے جو عشق لگا بیٹھی، انہیں کیا پتہ تھا کہ ابھی تک انہوں نے اس غلام کو دیکھا ہی نہیں۔ جب یہ بات جب زیادہ پھیلی تو اب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے جو ہے ان عورتوں کی دعوت کی، اور وہی مشہور واقعہ، دعوت کرنے کے بعد سب کو جو ہے نا دعوت ریفریشمنٹ ٹائپ کی تھی، اس میں کھانا وانا نہیں، پھل فروٹ اور ایسے میوے جات اس طرح، اور کہا جی دعوت ہے آپ لوگوں کی یوں ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں پھل لینا اور خود اپنے ہاتھ سے کاٹنا ہے، اور تب جب میں کہوں تو اس وقت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، سب کے ہاتھ میں چھریاں دی، ایک ایک پھل دیا، اور کہا کہ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوئے اور اس نے یہاں سے یہ کہا کہ پھل کاٹنا شروع کر دیں، اور وہ پھل کاٹتے کاٹتے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا
تو وہاں اتنی مگن ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کہ اپنی انگلیاں کٹنے کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک دروازے سے آئے اور دوسرے سے نکل گئے، اس طریقے سے، یعنی تھوڑی دیر کا درشن کروانا تھا۔ جب وہ نکل گئے تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو دیکھا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو دیکھ کے فوراً کہ نہیں، قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، او اللہ کی قسم یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ اور انگلیاں کاٹ دیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام چلے گئے نا، تو وہ جو باتیں ہو رہی تھی غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، تو اب زلیخا کے اٹھی، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی نا، تم نے تو ابھی تھوڑے لمحے دیکھا ہے، اپنے ہوش کھو بیٹھی، میں نے تو اس کو بچپن سے دیکھا ہے، میں نے تو اس کے ہنسنا دیکھا ہے روز، اس کی مسکراہٹیں دیکھی ہیں، اس کے انداز دیکھے ہیں، اس کے میں نے گیلے بال دیکھے ہیں، اس کا میں نے حسن دیکھا ہے، اس کے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بھی میں نے جو ہیں وہ اس کے کنگا کیے ہیں۔ ظاہر بات ہے بچپن میں آئے یوسف علیہ السلام اس محل میں تھے، تو میں تو شروع سے دیکھتی آئی ہوں، اگر میں ایک دن دل دے بیٹھی تو تم تو ابھی تھوڑی دیر میں ہی ہوش کھو بیٹھی ہیں، تمہیں دنیا کا پتہ نہیں، اپنی انگلیاں تک کاٹ دی ہیں۔ اور یہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر فریفتہ ہوئیں۔ وہاں یہاں یہ بات کرنا تو میں لازمی سمجھتا ہوں کہ حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ ایک وہ حسین بھی ہے کہ جس کی انگلی کے پورے کا حسن چاند بھی برداشت نہیں کر سکا۔ یوں ہی حضرت عائشہ جوش میں آ کے، کبھی حضرت یوسف کے حسن کی کوئی بات کرتا نا تو جوش میں آ کے کہتی، مصر کے یوسف کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی ہیں، میرے یوسف کو دیکھنے والے دل پہ چھریاں چلا دیتے، ان کو پتہ ہی نہ چلتا۔ اور صحابہ کہتے تھے ان کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کٹائی ہیں، اور نبی کے حسن کو دیکھنے والوں نے بدر و احد میں اپنی گردنیں کٹوا دی۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں وہاں تو دیکھ کے انگلیاں کٹیں۔ نبی کے حسن کا لشکارہ 1400 سال بعد بھی عالم پر ایسا پڑ رہا ہے، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، بغیر دیکھے خدا کی قسم اپنی نبی کے لیے گردنیں کٹوانا سعادت سمجھتے ہیں، اور سعادت اپنے لیے نجات سمجھتے ہیں۔ کیا تھا غازی علم الدین کے پاس؟ کیا تھا یہ ممتاز قادری کے پاس؟ کیا تھا غازی عبد القیوم کے پاس؟ یہ کیا تھا غازی حق نواز کے پاس؟ نبی کو دیکھا تو نہیں تھا نا انہوں نے، بغیر دیکھے یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتا ہے حسن، یہ ہوتا ہے جمال، یہ ہوتا ہے خوبصورتی۔ ادھر موازنہ مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن بنایا نا تو اس کے دو ٹکڑے کر کے آدھا حصہ پورا یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا پوری دنیا میں بانٹا ہے۔ سوچو یوسف علیہ السلام کتنے حسین ہوں گے۔ لیکن اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز بنائی نا، اسے جمال کہتے ہیں، تو جمال کے اللہ نے ٹکڑے نہیں کیے حسن کی طرح، بلکہ پورا کا پورا جمال اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ اور کتنے خوش نصیب تھے جس نے اس اجمل شخصیت، اجمل اس جمال والے حسن والے نبی کو دیکھا ہے، براہ راست دیکھا ہے۔ ان لوگوں کی سعادتیں دیکھو، اور پھر ان میں وہ کتنا خوش نصیب ہے جس نے 3 دن اکیلے اس حسن کے لشکارے کے مزے لیے ہیں اور دیدار کے لطف لیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا فیض جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ تو اب زلیخا چونکہ انتقام میں تو آئی تھی، یہ عورت کا انتقام بھی بہت خطرناک ہے، اسی لیے کہتے ہیں پولیس والوں سے پنگا نہ لینا اور عورت سے پنگا نہ لینا، یہ انتقام دل میں رکھتے ہیں۔ عورت بھی یہ جب انتقام پر آتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتی کہ مرد کی عزت خاک میں جا رہی ہے یا نہیں، شوہر کی عزت خاک میں یا ساس سسر کی عزت، وہ یا محبت کرنے والے کی عزت کہیں بھی جائے، وہ انتقام میں آتی ہے۔ اب دیکھو یہاں زلیخا انتقام میں آئی اور عورتوں کو کہنے لگی کہ اگر وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ سن لو، عورتوں کو کہنے لگی میں نے اس کو جس گناہ کی دعوت دی نا، اگر یہ نہیں مانا تو میں اسے جیل میں ڈلواؤں گی یا اسے خوب بے عزت کر کے چھوڑوں گی نہیں، بس اب ضد میں آ گئی ہوں، گناہ کرے گا میرے ساتھ، اب میں نے بھی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔
تو اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اللہ اس نے مجھے جیل کی دھمکی دی ہے نا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ مجھے اس کے گناہ سے زیادہ پسند ہے کہ میں جیل میں زندگی گزاروں، جیل پسند ہے مجھے۔ نبی اپنے کو کبھی گناہ سے داغدار نہیں کرتا۔ گناہ سے بچنا یہ آزمائش میں پڑھنے سے، گناہ سے بچنا یہ آزمائش میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان آزمائش میں پڑ جائے، گناہ سے بچ جائے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو جب انگریز ہتھکڑیاں پہنا کر خچر پہ بٹھا کر گرفتار کر کے لے کر وہ مالٹا کی طرف لے جا رہا تھا نا، تو جب انہیں خچر پہ بٹھا کر ہتھکڑیوں میں جکڑا تو دارالعلوم دیوبند کے طلبہ اپنے شیخ کو دیکھ کے رونے لگے۔ تو ایک پیارا جملہ شیخ الہند نے ان طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا کہ روتے کیوں ہو؟ شکر کرو آزمائش میں پڑا ہوں، گناہ میں نہیں پڑا۔ شکر کرو آزمائش آئی ہے، کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوا۔ وہ لوگ تو جیلوں، اور آج ہم کہتے ہیں یار تھوڑا بہت چل جائے گا، بس سینٹرل جیل سے بچ جاؤں بابا۔ ساری یہ میں پھر دیکھتا ہوں کہ جو دین کی خاطر جیلوں کی آزمائشوں میں گئے تو یہ تو پھر لاکھ درجے ان سے بہتر ہے نا جو آج یہاں نوجوان گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پرسوں دیکھو 22 سال سے قید ہمارا ایک ساتھی، لیکن جیل سے جو ہے انتقال ہوا اور جیل سے میت اس کے گھر میں آئی ہے، جوانی میں گیا ہے اور سفید داڑھی میں اس کی میت آئی ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ یہ جیل اس سے بہتر، یہ گناہ سے بہتر سمجھتا ہوں کہ مجھے جیل میں ہی بھیج دیں۔ تو اس لیے میں نے پچھلے جمعہ بھی یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی عافیت ہی چاہیے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اگر یوں بھی دعا کر لیتے کہ اللہ مجھے جیل سے بھی بچا لے، اس کے فتنے سے بھی بچا لے، تو اللہ تعالیٰ دونوں سے بچا لیتا، لیکن چونکہ اب خود آزمائش مانگی ہے تو اب جیل پھر جانا پڑا، جیل جانا پڑا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا، کیونکہ زلیخا نے اپنے شوہر کو کہا دیکھو بدنامی تو ہو رہی ہے، اب ایک ہلے کے اسے جیل بھیج دو۔ تو آہستہ آہستہ بات یہی ہوگی کہ یار غلطی اسی کی تھی جبھی تو جیل میں گیا ہے، اگر جیل میں نہیں بھیجا تو پھر میں ہی بدنام ہوتی رہوں گی اور میری بدنامی وہ تمہاری بدنامی ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، لیکن جیل میں بھی رہ کر اپنا کام، اپنا مشن، اپنا پروگرام وہاں بیان کیا ہے، یہی تو کمال ہے۔ ہمارے ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ دیگر حضرات جیلوں میں گئے، دیکھیں مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمہ اللہ نے وہاں بھی جیل میں بھی بیٹھ کے کتابیں لکھی ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے جب آزمائش میں بھی انسان اپنے کام میں لگا رہے نا تو وہ آزمائش ہوتی ہے، عذاب نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی۔ لیکن جو آزمائش میں آنے کے بعد نمازوں کو چھوڑ دے، اپنے کام کو بھی چھوڑ دے، دین سے بھی دور ہو جائے، اللہ سے تعلق بھی، تو سمجھ لو یہ عذاب ہے، یہ پکڑ عذاب ہے، یہ تکلیف عذاب ہے۔ اور اس میں رہ کر بھی اگر اللہ کو یاد رکھا ہے تو سمجھ لو آزمائش ہے جو اللہ انبیاء پر بھی بھیجتا ہے، اپنے پیاروں پر۔ جیسے ہی جیل میں گئے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، تو 2 قیدی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ وہ 2 قیدی تھے کہ کسی نے سازش کے تحت ان دونوں کو، بادشاہ جو اس وقت مصر کا تھا اس کو مارنے کے لیے پلان ان سے بنوایا تھا۔ ایک اس بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور تھا اور دوسرا اس کا باورچی تھا، اور ان کو کہا تم کسی طرح کھانے میں زہر ملا کر اس بادشاہ کو مار دو۔ چنانچہ وہ کھانے میں زہر ملا کر جب کھانا سامنے رکھا تو یہ جو ساقی تھا جو شراب پلاتا تھا یہ ایک دم بول اٹھا، کہا کہ اب کھانا نہیں کھانا، اس میں زہر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جی دیکھیں ہم سازش کا شکار ہوئے اور کھانا یہ پکاتا ہے، زہر اس نے ملایا ہے، اس نے مجھے اپنے ساتھ اعتماد میں رکھا ہے لیکن میں نے راز فاش کر دیا۔ تو ان دونوں کو جیل میں بھیج دیا۔ تو ان دونوں میں سے جو اتفاق ایسا ہے کہ دونوں نے ایک ہی رات خواب دیکھا اور اٹھے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کچھ شناسائی اور تعلق چونکہ ہو گیا تھا تو آ کے کہنے لگے ہم نے جو ہے وہ خواب دیکھا۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا
کہ میں پھل سے شراب نچوڑ کے بادشاہ کو دے رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ قال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر من، میں نے دیکھا میرے سر پہ ایک ٹوکرے میں روٹیاں ہیں، تو پرندے جو ہے نا اس میرے سر سے وہ روٹیاں لے کے جا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلی انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں اس لیے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ نیکوکار لگتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے خواب کی تعبیر کسی نیکوکار آدمی سے ہی پوچھنی چاہیے۔ تو فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائی پہلی بات تو سنو، میں تعبیر بتاؤں، پتہ نہیں تم یقین کرو نہ کرو، اس کی ایک میں نشانی تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے پاس جو کھانا آئے گا اس کے آنے سے پہلے پہلے تعبیر میں بتاؤں گا، اور کھانے میں دیکھنا تمہارے پاس آج یہ آئے گا۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، اور جب کھانا آیا تو کھانا بھی وہی جو یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا، تو تعبیر وہ بتا چکے ہیں۔ فرمایا تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک رہا ہو جائے گا اور ایک جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ یہ بھی یوسف علیہ السلام کی حکیمانہ ایک تدبیر تھی، حالانکہ سمجھ تو گئے تھے کہ سولی پہ کون چڑھے گا اور رہا کون ہوگا، لیکن باقاعدہ نامینیٹ کر کے نہیں بتایا کہ تو سولی پہ چڑھے گا تو یوں، تاکہ یہ ابھی مرنے سے پہلے ہی نہ مر جائے۔ اور اس طرح کی تعبیر میں یہ ہے کہ دونوں امید میں بھی ہوں گے اور دونوں خوف میں بھی رہیں گے، اور وہ کچھ ہی دن میں پوری بھی ہو جائے گی۔ تو جو خوف والا ہے وہ خوف اس سے تو ختم ہو جائے گا نا، کہ جو پتہ چلے گا جس کے رہائی کے پروانے آ گئے۔ یہی طریقہ ہے کہ جب انسان کسی سے بات کرے نا تو ایسے انداز میں کرے کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، اچھی بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ بیچارہ غم میں ہو تو اس کو مزید غمزدہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے بھی جاتے ہیں، کیا بیماری ہے، چاہیے وہ ہمارے رشتہ دار کو تھی، وہ تو مر گیا تھا، اس سے یقین کریں، وہ بیچارے کو پہلے سے ہی۔ اسی لیے ہمارے نبی کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، جب مریض کے پاس جاؤ تو لا بأس طہور انشاءاللہ، پریشان نہیں ہو، یہ بیماری گناہوں سے دھلنے کا سبب انشاءاللہ بنے گی۔ تسلی بخش، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی بخش بات کر رہے ہیں، لیکن ہم تو آگے بات ہی ایسی کرتے ہیں کہ سامنے والا گھبرا جائے۔ بعض دفعہ آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے کوئی ایسے کہ یار یہ ہو گیا ہے، آپ سمجھتے بھی ہیں کہ یار بندہ پھنس گیا ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے کریں کہ وہ بیچارہ پہلے ہی ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے، پہلے ہی مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی طرح کیا، اور خواب بھی پھر اسی طریقے سے پڑھا، اور یوسف علیہ السلام پھر انہیں دین کی دعوت دینے لگے، اور کہا کہ یہ جو ہے نا میں تمہیں جو تعبیر بتا رہا ہوں، ذالکما مما علمنی ربی، یہ کوئی علم ابجد یا علم الافلاق اور علم النجوم سے نہیں بتا رہا ہوں، ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرے رب نے مجھے بتائی ہے، میں نبی ہوں اور بذریعہ وہی رب بتاتا ہے مجھے، اور میں تمہارے ان معبودوں سے بیزار ہوں۔ میں تو ملت ابراہیم واتبعت ملت ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں تو ان کی ملت پر ہوں، اور تمہارے جو ہیں یہ معبود، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جو تم نے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ روزی دیتا ہے، یہ عزت دیتا ہے، یہ دیتا ہے، یہ وہ دیتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور پھر فرمائے یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کتنی پیارے انداز میں دین کی دعوت دی۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات تو اگلے جمعہ ہوگی، لیکن یہاں یہ لفظ سن لیں، اس پر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے ساتھیوں کو یہ نہیں کہتے یا صاحبنی، اے میرے ساتھیوں، کیونکہ ابھی تک وہ جیل کے ساتھی ایمان نہیں لائے۔ جب ایمان نہیں لائے تو وہ نبی کے ساتھی کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ نبی کے دوست تو نہیں بن سکتے، ساتھی نہیں بن سکتے۔ اس لیے قرآن نے اسلوب بتایا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا صاحبی سجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کہ نسبت جیل کی طرف کی، یہ نہیں کہا یا صاحبنی، کیونکہ اس قابل ہی نہیں ہے ابھی کہ ان کو اپنا ساتھی کہا جائے۔
لیکن جب غار ثور کی بات آئی ہے نا تو وہاں قرآن کریم نے اسلوب یوں بتلایا، اذ یقول لصاحبہ، اس نبی نے جب اپنے ساتھی سے کہا کہ نہ گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ جو اس وقت غار میں نبی کا ساتھی ہے وہ اس قابل ہے کہ نبی اسے اپنا ساتھی کہہ سکے، وہ اس قابل ہے کہ نبی اسے اپنا دوست کہہ سکے، وہ اس قابل ہے، اس میں اتنی کوالٹی اور ایمان ہے کہ نبی اسے اپنی طرف منسوب کر کے کہہ سکیں۔ اس لیے جب یوسف علیہ السلام نے بات کی تو یا صاحب یہ سجن کہا، اے میرے جیل کے ساتھیوں، یہ نہیں کہا کہ اے میرے ساتھیوں۔ لیکن جب بات ابو بکر صدیق کی آئی تو قرآن نے وہاں اسلوب اپناتے ہوئے کہا کہ غار میں نبی نے اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ نبی کا ہے، یہ صدیق نبی کا ہے، اور ایسا ساتھ ہوا، ایسا ہجرت میں نبی کا، سفر میں نبی کا، حضر میں نبی کا، غار میں نبی کا، اور آج مزار میں بھی وہ نبی کا ہی ہے، ساتھ رہا۔ تو اس لیے یہاں صاحب یہ سجن کہا اور وہاں اذ یقول لصاحبی کہا، جس سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ درس میں آگے اس واقعے کو بیان کریں گے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سبب اللہ نے بنایا اور اس آزمائش سے اللہ نے نجات دی۔ الحمدللہ رب العالمین۔